ہمارے ہاں عموماً محافل میلاد اور نعت شریف کی جو محفلیں ہوتی ہیں یہ عشاء کے بعد ہوتی ہیں، اور عشاء کے بعد جو محافل ہیں ان کی وجہ سے بعض اوقات فجر کی نماز رہ جاتی ہے اور بعض اوقات عشاء کی نماز بھی رہ جاتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پہ عشاء اور فجر کی نماز چھوڑنے والوں کے متعلق بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔ وہ عاشق نہیں ہو سکتے، وہ محب نہیں ہو سکتے، وہ نبی کریم علیہ السلام کو راضی نہیں کر سکتے جو عشاء کی اور فجر کی نمازیں خاص طور پہ کسی پروگرام کی وجہ سے، کسی خوشی غمی کی وجہ سے چھوڑ دیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، یہ صحیح مسلم میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث نمبر 1482 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، ان اثقل صلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر۔ فرمایا منافقین پر سب سے بھاری جو نماز ہے وہ عشاء اور فجر کی نماز ہے۔ عشاء اور فجر کا حضور نے خاص طور پہ ذکر کیا۔ یہ ان تمام نقیب، تمام نعت خوان، تمام خطیب حضرات کے لیے اور ان تمام نام نہاد عاشقان اور محبان کے لیے کہ جو محفل میں جاتے ہیں لیکن عشاء اور فجر کی نماز نہیں پڑھتے، یہ حدیث ان کے لیے قابل ذکر ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے انہیں منافق قرار دیا اور فرمایا کہ منافقین پر سب سے بھاری جو نماز ہے وہ عشاء اور فجر کی نماز ہے۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا۔ فرمایا کہ اگر وہ جان لیتے کہ ان نمازوں میں کیا اجر و ثواب ہے اور کیا خیر و برکت ہے تو اگر انہیں گھٹنوں کے بل بھی آنا پڑتا تو وہ گھٹنوں کے بل بھی اس نماز کے اندر شامل ہوتے۔ اب دیکھیے کہ عشاء اور فجر کی نماز چھوڑنے کے متعلق کتنے سخت نبی کریم علیہ السلام نے تاثرات دیے ہیں، اور ایک روایت کے اندر یہ بات موجود ہے، یہ بھی صحیح مسلم کے اندر ہے، 1491 نمبر حدیث ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس بندے کو بشارت دی ہے کہ جو عشاء کی نماز بھی جماعت سے ادا کرتا ہے اور فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھتا ہے، آپ اس کے بعد مختصر دورانیہ میں محفل کر سکتے ہیں لیکن نماز کا التزام از حد ضروری ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل۔ فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی تو گویا کہ اس نے آدھی رات قیام کیا۔ ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ، اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے ادا کی تو گویا اس نے ساری رات قیام کیا۔ تو عشاء کی نماز بھی جماعت سے ادا کی جائے اور فجر کی نماز بھی، تو اس سے پوری رات قیام کرنے اور نفل پڑھنے کا ثواب بندے کے نام اعمال میں شامل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں فرائض واجبات کو اہمیت دینی چاہیے اور ان کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام میں ان کا مقام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی کامل اور مکمل اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔